بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، مگر وہی والدین جب بوڑھے اور لاغر ہوتے ہیں تو اپنی اولاد پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ باپ کا اپنے بیٹے کے مال پر کتنا حق ہوتا ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیر اس کے پوچھے خرچ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، جس سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو چند احادیث اس حوالے سے ضرور سنانا چاہیں گے۔ ہمیں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب مجھ سے مال کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اور مطالبات کی کثرت سے ہمیں تنگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی صاحب عیال ہیں، ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں، تو ہم پر کس حد تک واجب ہے کہ اپنے والد کو رقم ادا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، اور بیٹا اس کے والد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کہنا ہے کہ والد اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے کھا سکتا ہے، مگر بیٹا اپنے والد کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عطا رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہے بغیر ضرورت کے لے لے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ والد کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹے کے مال میں سے جو چاہے لے اور اسے اپنی ملکیت بنا لے، خواہ اسے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، خواہ بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا۔ البتہ باپ اپنے بیٹے کا مال شرطوں کے ساتھ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ بیٹے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے اور نہ ہی وہ چیز لے جو بیٹے کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، وہ ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے بیٹے کو نہ دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نص بیان کی ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ اولاد میں سے بعض کو خاص کر لینا، کچھ دینا اور کچھ نہ دینا صحیح نہیں، اور اسی طرح کسی ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے کو دینا بالاولیٰ ممنوع ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ والد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ بیٹے کا مال لے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ لیکن ہماری دلیل وہ ہے جو کہ ابتدا میں ذکر کر دی گئی ہے، اور ہمارے علم کے مطابق وہی قول رائج ہے۔ شیخ محمد ابراہیم الشیخ کے فتاویٰ میں ہے کہ والد کے لیے اپنے بیٹے کا مال لینا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمہارا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی کا ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ تاہم یاد رہے کہ والد بیٹے کا مال 5 شروط کے ساتھ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک بیٹے سے لے کر کسی اور بیٹے کو نہ دے۔ نمبر 2، وہ چیز لے جو بیٹے کو تکلیف نہ دے اور جس سے اس کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 3، یہ کام دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مرضل موت میں نہ ہو۔ نمبر 4، والد کافر اور بیٹا مسلمان نہ ہو، یعنی ان کے دین مختلف نہ ہوں۔ نمبر 5، وہ چیز بینہ موجود ہو۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلا بھیجا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری شکایت کی ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ اہل عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ بہت مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور سوچا کہ جو اشعار محض ابھی سوچے تھے اور میری زبان سے ابھی ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا تھا، لیکن میرے رب نے بھی وہ سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ ان صحابی رسول نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے: اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا، ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ احتیاط کرتے تھے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز۔ تجھے سرد و گرم سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پہ بہار آ گئی۔ میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل، اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کے گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں۔ تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، تو نوکر سمجھ کے ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ شعر سناتے سناتے جب ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے والدین کے لیے دعائیہ کلمات ضرور ٹائپ کریں۔